اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 24 میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئیں گی مگر گنتی کے دن۔ اس کی تفسیر ہم سورہ بقرہ میں بھی سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اعمال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے دن ہوں گے بس کہ ہم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس سے زیادہ ہم جہنم میں رہیں گے نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اگر جہنم میں رہنا بھی پڑا تو 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم کو نکال دیا جائے گا۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا نہیں، اور اگر جہنم میں رہنا بھی پڑا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن وہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا کہ یہ اور انہیں ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ یہ من گڑت بات ہے۔ اللہ نے تو کوئی یہودیوں سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم 40 دن تم کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ بات بنائی ہے کہ اللہ ہم کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور اگر کیا بھی تو 40 دن سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی ایسی ہی باتوں نے، من گڑت باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ ترقی کے لیے محنت نہیں کرے گا تو کیا وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے؟ انسان خواب دیکھتا رہے گا کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، میرے پاس لگژری کار ہو، میرے پاس بہترین عالیشان مکان ہو، وہ خواب دیکھتا رہے، اور اگر اس کے لیے وہ محنت نہیں کرے گا تو دنیا والے کہیں گے یہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ یہ بس خواب پر خواب دیکھ رہا ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کر رہا، صبح اٹھ کر کے کام کے لیے نہیں جا رہا، پیسوں کے لیے محنت نہیں کر رہا، اور خواب دیکھ رہا ہے بس کہ میرا عالیشان مکان ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ایسی ہی من گڑت باتوں کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس انسان کو جنت میں جانا ہو، جس انسان کی تمنا ہو کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس کو جنت میں جانے کے لیے کوشش بھی کرنا پڑے گی، محنت بھی کرنا پڑے گا، عبادت بھی کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر انسان صرف یہ سوچے کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں گا تو ویسے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، جو اعمال بتائے ہیں، بندہ اگر اس طریقے پر چلے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہودیوں کی من گڑت باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس سے کچھ کم حال ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارا بھی تقریباً ویسا ہی حال ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم جنتی ہیں، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے، ہم کو تو دوزخ کی آگ چھوئیں گی نہیں۔ ہم نے بھی یہ خود ساختہ اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم کو تو جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا، ہم تو جنتی ہیں۔ اعمال ہم کچھ کریں گے نہیں، نمازیں ہم پڑھیں گے نہیں، اللہ کے اور رسول کے احکامات پر ہم عمل کریں گے نہیں، اور کہیں گے ہم جنتی ہیں۔ تو ہم دھوکے کی زندگی میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اعمال کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا و خوشنودی کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اگر میلاد النبی کا جلوس نکال لیں گے تو اب تو ہم پکے جنتی بن گئے۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم درگاہ پر چادر چڑھا دیں گے، ڈھول باجے بجا دیں گے، بڑے انداز سے عرس منا لیں گے، نیازیں کر لیں گے، لنگر کر لیں گے تو ہم جنتی بن جائیں گے۔ اصل جنت میں جانا اگر کسی کو ہے تو وہ تو طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا،
وہ طریقہ چھوڑ کر صرف مستحب چیزوں کے اندر اگر ہم پڑے رہیں گے تو پھر اور ہم یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر کھرا اترنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ یہودیوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہودی بھی بس اسی طرح اپنے خود ساختہ عقیدے میں زندگی گزار رہے کہ ہم کو کچھ بھی کر لیں ہم دنیا میں جنتی میں جائیں گے، اور ہم نے بھی ویسا ہی عقیدہ بنا لیا، چاہے ہم سال بھر سود کا کاروبار کرتے رہے، بس میلاد النبی کے جلوس میں نکل گئے تو ہم جنتی بن گئے۔ ہم نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے، سال بھر نمازیں چھوڑتے رہیں گے اور کسی طرح عرس کی تقریب میں شریک ہو گئے تو ہم جنتی بن جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہم کو جنت میں لے جائے؟ بلکہ صرف جلوس میلاد النبی نکال لینے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا، جنتی اس وقت بنے گا جب وہ رسول کی تعلیمات پر بھی عمل کرے۔ کسی ولی کے عرس میں حاضر ہو جانے سے کوئی جنتی نہیں بن جائے گا، جنتی اس وقت بنے گا کہ اس ولی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے جنت میں جائیں گے۔ تو ہم سورہ بقرہ میں سن چکے، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہو تو بتاؤ کہ تم کو اللہ جنت ہی دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ انہیں اس لیے جرت ہوئی کہ وہ من گھڑت باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ساختہ اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی میں آپ حضرات کو دے چکا ہوں کہ اگر کوئی انسان امیر بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت نہیں کرے گا تو وہ امیر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کا کوئی گول ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنا پڑے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، دو چار نعرے لگا لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اگر اتنی سستی ہوتی تو بزرگان دین رات بھر عبادت نہیں کر رہے ہوتے، پورا سال روزے نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اعمال کی طرف پلٹے، جو اللہ رسول نے ہم کو طریقے بتائے اس طریقے پر چلے، تبھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔